میری مراد ہے محسن انسانیت حضرت کارل مارکس مرحوم۔ کارل مارکس جو ہے 1883 سے 1888 تک آپ جنم لینے کے بعد جو آپ نے کام کیا دنیا میں تحریری طور پر لوگوں کا شعور بلند کرنے کے لیے، اور جو ایک انقلابی پروگرام آپ نے پیش کیا، اور اس انقلابی پروگرام نے انسانیت کی تاریخ پہ وہ گہرے نقوش چھوڑے کہ ابھی تک تمام تر کوششوں کے باوجود وہ نقوش مٹائے نہیں جا رہے، مذہب والوں کی طرف سے، سرمایہ داران نظام والوں کی طرف سے، جاگیرداران نظام کے حامیوں اور اس کے جو موافقین ہیں ان کی طرف سے، سب کی طرف سے بڑی کوششیں ہو رہی ہے، آئندہ بھی ہوتی رہے گی، لیکن اس مرد حق، اس محسن انسانیت کے نقوش اور اثرات کو نہیں مٹایا جا سکا اور نہیں مٹایا جا سکے گا۔ کارل مارکس سے پہلے آپ دیکھیں دنیا کے اندر ہر جگہ بادشاہتیں قائم تھی، بادشاہوں کو ہٹانے کے لیے کوئی نظام نہیں تھا، کوئی طریقہ کار نہیں تھا، اور اس دور میں عوام جس کو کہا جاتا ان کو رعایا کہا جاتا تھا، اور رعایا جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، یعنی جو کچھ حیثیت، جو کچھ مقام، جو کچھ مرتبہ حاصل ہوتا تھا وہ بادشاہ کو حاصل ہوتا تھا، وہ فیوڈل ازم کے علمبرداروں کو حاصل ہوتا تھا، جاگیرداروں کو حاصل ہوتا تھا، یا جو سرمایہ دار تھے ان کو۔ تو جو عام آدمی ہے، جو عوام ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، ان سے متعلق کوئی بات اگر ہوتی بھی تھی تو بس وہ بہت کارخانے میں طوطی کی آواز کی طرح، ورنہ ایسا نہیں تھا، وہ بالکل حاشیے پہ تھا۔ تو اس دور میں آپ نے انقلاب اور تبدیلی کا پورا ایک پروگرام دیا، اس کا پورا راستہ دیا، اور چونکہ اس دور میں اور طریقہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ مسلح جد و جہد کے ذریعے انقلاب برپا کیا جائے، تو آپ نے اسی راستے کو بتایا، اور پھر صرف اس کے بعد ما بعد انقلاب، یعنی انقلاب لانے کے بعد کیا پروگرام، کیا پروجیکٹ، کیا نظام ہے، اس کے پورے خود بخال آپ نے بیان کیے۔ جب ہم مارکس کے اوپر بات کرتے ہیں، کارل مارکس کے اوپر، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مارکسی فکر کی جو دو بنیادیں ہیں، ایک اس کی ہم مابعد الطبیعاتی بنیاد کہیں گے، یعنی وہ اصول، وہ بنیادی فکر جس کے اوپر یہ پوری عمارت کھڑی ہے، اور پھر اس کا ایک نتیجہ ہے جو اس کا معاشی نظام ہے۔ تو ہم اس فکر کو ہم جدلیاتی مادیت کے نام سے اس کو پکارتے ہیں، فلسفے میں اس کو اسی نام سے، کارل مارکس نے خود اسی کو اسی نام سے بیان کیا ہے۔ اصل میں جدلیات کا جو فلسفہ ہے وہ اس سے پہلے ہیگل کے ہاں بہت وضاحت اور صراحت کے ساتھ پایا جاتا ہے، لیکن چونکہ ہیگل جو ہے وہ آئیڈیلزم کا سے متعلق تھا، یعنی فلسفے میں کئی مکاتب فکر ہیں، لیکن دو بنیادی مکاتب فکر جس سے باقی مکاتب فکر نکلتے ہیں، ایک ہے مادیت کا مکتبہ فکر، اور ایک ہے مثالیت کا مکتبہ فکر۔ تو جو ہیگل ہے وہ مثالیت کے مکتبہ فکر سے ان کا تعلق تھا، اسی بنیاد پہ انہوں نے جو جدلیات ہے اس کے ذریعے انہوں نے حیات اور کائنات کی پوری توجیح اور اس کی پوری تفسیر اور اس کی پوری تشریح کرنے کی کوشش کی، لیکن اسی کو کارل مارکس نے الٹا دیا، اس کو سیدھا کیا۔ مارکس یہ کہتے ہیں کہ ہیگل کا فلسفہ سر کے بل کھڑا تھا، میں نے اس کی حیت صحیح کر دی، یعنی اس کو پاؤں کے بل کھڑا کر دیا، اور اس کو نام دیا جدلیاتی مادیت۔ جدلیاتی مادیت در حقیقت کائنات کے اسرار و رموز کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے مادی جدلیت کے طریقے سے کام لیا جانا، اس کو کہا جاتا ہے۔ کارل مارکس نے اسی سے کام لیا۔ ان کے نزدیک کائنات کی جو تخلیق ہے وہ کسی ماورائی یا غیر مرئی طاقت کا سرچشمہ نہیں، بلکہ جدلیت کے عمل سے یہ کائنات ظہور پذیر ہوتی ہے، اور کائنات کی تمام اشیاء مادی جدلیت کے قانون کے تحت ایک منضبط اور منظم طریقے سے ایک اصول میں بندی ہوتی ہے۔ نہ صرف حیات اور کائنات کے فلسفے کو انہوں نے جدلیاتی مادیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی، اس کا حل پیش کیا، بلکہ جو سماج کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہے اس کے لیے بھی کارل مارکس نے اسی اصول کو اپنایا، اسی فلسفی کے ذریعے انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ جو کائنات کے انسانی سوسائٹی میں، انسانی معاشرے میں بھی جو کچھ تبدیلی آتی ہے، جو کچھ انسان بدتری سے نقطۂ آغاز سے نقطۂ انتہا تک جو جاتا ہے، معاشرے میں جو تبدیلیاں آتی ہے، جو سماج کی جو تحریکیں ہوتی ہے اس کے ذریعے جو تبدیلی آتی ہے، اس کے لیے بھی کارل مارکس نے یہی فلسفہ پیش کیا جس کو ہم جدلیاتی مادیت کا فلسفہ کہتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ خدا، روح، آخرت، نبوت، یعنی جو مذہب کے یا جو فلسفے میں جو مثالیت پسند مکتبہ فکر کی جو بنیادیں ہیں وہ ہل جاتی ہے۔ فلسفے کا جو مثالیت پسند مکتب ہے وہ عام طور پر مذہب سے اس کو قریب سمجھا جاتا ہے، اور مادیت پسند فلسفہ جو ہے وہ بالکل مثالیت پسند فلسفہ مکتب کے اور مذہب کا جو ہے وہ بالکل الٹ ہے۔ اسی طرح مادہ اور ذہن میں اولیت
کس کو حاصل ہے؟ یہ مثالیت پسندی اور مادیت پسندی کا بنیادی جھگڑا ہے، جس کے اندر ہیگل اور باقی جو افلاطون اور اس طرح کے جتنے بڑے دماغ گزرے جو مثالیت پسند فلسفی کہلاتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ شعور یا ذہن ہے اولیت، مادہ اس کی پیداوار ہے، جبکہ جو مادیت پسند ہے وہ اس کے بالکل الٹ بات کرتے ہیں، اور کارل مارکس اسی کے قائل تھے کہ مادہ جو ہے وہی اصل ہے، اور جس کو آپ ذہن یا شعور کہتے ہیں وہ اسی مادے کی پیداوار ہے۔ تو یہ ایک فلسفیانہ پوری بحث ہے۔ تو وہ کارل مارکس نے ان چیزوں کے ذریعے یوں سمجھ لیجئے کہ عہد جدیدیت میں جو الحاد ہے جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس الحاد کو آپ نے فکری، علمی اور باقاعدہ سائنسی بنیادیں فراہم کی، لیکن اس دہریت یا اس الحاد کے اندر جو سب سے بڑی چیز نظر آتی ہے وہ ہے مقصدیت سے بھرپور الحاد، یعنی اپنی ذات سے اٹھ کر انسانیت کے لیے، معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، معاشرت کی بہتری کے لیے پوری توانائی کو صرف کر دینا۔ اور جو مابعد جدیدیت کا جو الحاد ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بالکل بے مقصد الحاد ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر پھر وہ مقصدیت نہیں رہتی۔ تو مارکس نے جس الحاد کی بات کی یا جو ان کے فکر سے جو الحاد ابھرتا ہے وہ بھرپور مقاصد سے بھرپور ہے۔ اچھا، کارل مارکس کا جو فلسفہ ہے، ان کی جو فکر ہے، جو کچھ انہوں نے فلسفی پیش کی اور جو انہوں نے معاشی نظام دیا جس کو ہم سوشلزم اور کمیونزم کے نام سے جانتے ہیں، اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا، یعنی خاص طور پر جو تیسری دنیا ہے، عام یعنی جو خاص طور پر جس کو ہم تیسری دنیا کہتے ہیں، یا جو ابھی بالکل وہ معاشرے کے طبقات جن کو انسانی حقوق حاصل نہیں تھے، جو باقی بالادست طبقات کے ہاتھ میں جو لوگ پس رہے تھے، ان سب کے اندر، اور آپ کو دانشوروں میں، فلسفیوں میں، سیاستدانوں میں، سائنسدانوں میں، ہر جگہ ان کے فکر اور فلسفے کو پذیرائی ملی۔ مارکس کا جو فلسفہ ہے معاشی، خاص طور پر آپ دیکھ لیں، وہ اپنے دور سے بہت پہلے اس کو پیش کیا گیا اور بہت پہلے اس پہ تجربے کی کوشش کی گئی۔ انسان ابھی وہاں نہیں پہنچا، مارکس کے دور کو تو دور کی بات ہے، آج بھی ابھی انسان وہاں نہیں پہنچا۔ یہ بہت زیادہ انقلابی تھا، بہت زیادہ قربانی مانگنے والا فلسفہ ہے، بہت زیادہ ایثار پر مبنی فلسفہ تھا۔ تو انسان، یعنی آپ یہ سوچیں نا، اس دور میں یہ تک تصور نہیں تھا کہ بادشاہ اور ایک عام آدمی قانون کے سامنے برابر ہے، تو وہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو تمام باقی ضروریات میں برابر ہونا چاہیے، یہ ناقابل فہم بات تھی، ناقابل قبول بات تھی۔ تو اس لیے وہ ابھی تک، لیکن مستقبل جو کچھ ہے 100 200 300 سال آپ دیکھیے گا کہ فیوچر اسی کا ہے، مستقبل میں انسان یہیں پر آئے گا، کیونکہ اس سے بہتر فی الحال جو ہے انسان نے مثالی نظام کوئی وضع نہیں کیا، غیر مثالی کی ہم بات نہیں کر رہے۔ خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے پوری دنیا کے سوچنے والے دماغوں کو، غریب طبقات کو، متوسط طبقات کو، سب کو متاثر کیا، یہاں تک کہ آپ کی مسلم دنیا میں، عرب دنیا میں بھی آپ دیکھیں مارکسی فکر کا بہت غلغلہ رہا۔ ایران کے اندر اس پہ بہت زیادہ کام ہوا، وہ تو بعد میں انقلاب کے دوسری طرف اس پہ ہم نے بات کی ہوئی ہے تفصیل کے ساتھ۔ اسی طرح باقی دنیا میں بھی، آپ کے پاکستان جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں بڑے بڑے سوچنے والے دماغ اس طرف گئے، ٹھیک ہے، جب آپ متحدہ ہندوستان میں تھے اس وقت بھی، تو آپ کے ہاں جو ایک بہت عظیم شخصیت ہے جن کو آپ شاعر مشرق بھی کہتے ہیں، مصور پاکستان بھی کہتے ہیں، میری مراد ہے حضرت علامہ اقبال، وہ بھی اس فکر سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور ان کی اپنی زندگی میں بھی ان پہ یہ کہا گیا کہ یہ مارکسی یا سوشلسٹ ہے، اور ان کے مرنے کے بعد اس پہ کافی کام بھی ہوا ہے۔ اب اقبال چونکہ وہ ایک مذہبی مفکر بھی ہے، وہ ایک ریلیجس نقطہ نظر رکھنے والا شخص بھی ہے، اس حوالے سے وہ کارل مارکس سے مختلف ہو جاتے ہیں، لیکن مارکس کے پیش کردہ انقلاب اور انسانوں میں جو معاشی مساوات یا حقوق کے حوالے سے جو انسانوں میں مساوات کی جو بات کی، اقبال اس سے شدید متاثر تھے۔ خود کارل مارکس سے متعلق دیکھیں علامہ اقبال کے ایک دو اشعار بہت مشہور ہے۔ ایک جاوید نامہ میں اقبال کہتے ہیں، صاحب سرمایہ از نسل خلیل، سرمایہ جو داس کیپٹل حضرت کارل مارکس کی کتاب ہے، اس کتاب کا اردو میں جو ترجمہ بنتا ہے وہ سرمایہ ہے، تو کہتے ہیں کہ صاحب سرمایہ از نسل خلیل، یعنی جو سرمایہ کتاب کا جو لکھنے والا ہے وہ حضرت خلیل کے نسل سے ہے، یعنی یہودی، یعنی پیغمبر بے جبرائیل۔ دیکھیں آپ، یعنی بہت بڑے ٹائٹل ہے یہ کہ وہ پیغمبر ہے، لیکن اس پیغمبر کے بعد جبریل نہیں ہے، کیونکہ مارکس کا اپنا دعویٰ بھی نہیں تھا، اور ظاہر سی بات ہے کوئی اور شخص ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ زان کے حق در باطل او مزمر است، قلب او مومن دماغش کافر است۔ یہ جو آخری بات کہی کہ قلب او مومن، یعنی جو مومن کا ایک تصور ہے، ایک شخصیت، یہ ہمارے ہاں بن گیا نا کہ یہ مسلمان ہے، اب ان کا کیریکٹر، ان کی صفات دیکھ کے بندہ کہتا ہے یار یہ تو انتہائی گئے گزرے لوگ ہیں۔ جو مومن کی جو شخصیت، جو اقبال کے ہاں ذہن میں ایک تصور تھا، یا جو اس کتاب کو ماننے کے اقبال دعویدار، اس میں جو مومن کی جو صفات بیان کی گئی، وہ اس کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ قلب او مومن دماغش کافر است، دل اس کا مومن ہے لیکن دماغ کافر ہے۔ پھر آگے انہوں نے یہ لکھا کہ دین پیغمبر حق ناشناس بر مساوات شکم دارت اساس، یعنی اگرچہ یہاں پر انہوں نے اس کو نقد بھی کی کہ کارل مارکس نے ساری فلسفی کی بنیاد اس پہ رکھ دی کہ شکم کے مساوات، یعنی روٹی میں مساوات۔ حالانکہ اقبال خود اس بات کو سراہتے بھی ہے، انقلاب روس کو، اور اس کے بعد بھی اس پورے فکر کو اقبال خود جاگیرداری کے خلاف بات کرتے رہے، سرمایہ داری کے خلاف بات کرتے رہے، یہاں تک کہ اقبال نے ایک خط میں لکھا کہ آپ سوشلزم کے اندر خدا کو ایڈ کر دو تو وہ اسلام بن جاتا ہے۔ تو خیر، لیکن ان کو یہ اختلاف تھا وہ مذہبی مفکر ہونے کی حیثیت سے کہ کارل مارکس چونکہ صرف مادی
اس کو مانتے تھے وہ روحانیت کو یا مذہبی معنوں میں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے، تو اس پہ اقبال کا نقد ہے اور وہ نقد بنتا ہے ایک مذہبی مفکر ہونے کے ناطے۔ ایک اور شعر میں علامہ اقبال نے کہا کہ ای کلیم بے تجلی ای مسیح بے صلیب، یعنی وہ حضرت موسیٰ ہے جس کے پاس تجلی نہیں ہے، وہ مسیح ہے جو بے صلیب ہے، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، وہ پیغمبر تو نہیں ہے لیکن ان کے بغل میں ایک کتاب ہے۔ اسی طرح ضرب کلیم میں جو اشتراکیت پہ اقبال کی ایک نظم ہے، اس کے اندر بھی اقبال نے پورے اس کی جو تعریف کی ہے، اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے، جو آخری شعر وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، جو حرف قل العف میں پوشیدہ ہے اب تک، یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون قل العف، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو ان سے کہو جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ دے دو۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مارکسزم یا یہ اشتراکیت یا یہ سوشلزم کی بنیاد ہے، تو کہا کہ جو حرف قل العف میں پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ تو اب یہ جو حرف قل العف میں پوشیدہ ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انقلاب آیا شاید اس سے وہ ظاہر ہو۔ ایک اور نظم میں وہ کہتے ہیں جو بہت مشہور ہے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دوار ہلا دو، گرما غلاموں کو لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرومایا کو شاہین سے لڑا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ اس طرح سے ان کے یہاں بہت سارے انقلابی اشعار، انقلابی نظمیں موجود ہیں۔ یہ سب اس فکر کا جو ہم مارکسی فکر کہتے ہیں، جس کو ہم سوشلزم کہتے ہیں، یہ اس کا اثر ہے۔ اس نظم کے بارے میں بہت بڑے شاعری ہے اقبال ہمارے یہاں گزرے ہیں، محترم خلیفہ عبدالحکیم صاحب، وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ نظم، یعنی جو میں نے ابھی پڑھا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو والا، وہ کہتے ہیں کہ یہ نظم کمیونسٹ مینیفیسٹو کا لب لباب ہے اور محنت کشوں کے لیے انقلاب بلکہ بغاوت کی تحریک ہے۔ جذبے کو برقرار رکھتے ہوئے روسی زبان میں اگر اس کا مؤثر ترجمہ ہو سکتا اور وہ لینن کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہ اسے بین الاقوامی اشتراکیت کا ترانہ بنانے پر آمادہ ہو جاتا۔ تو یہ ایک بہت بڑے شاعر اقبال خلیفہ عبدالحکیم صاحب نے اس نظم کے اوپر یہ تبصرہ فرمایا۔ آخری بات، ہمارے یہاں تو بھی کہا جاتا ہے کہ سوشلزم اور کمیونزم میں کیا فرق ہے، تو اس کو مختصراً اور آسان انداز سے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کمیونزم کی دو مرحلے ہیں، مرحلہ اول کو سوشلزم کہا جاتا ہے، مرحلہ دوم جو کہ آخری مرحلہ ہے اس کو کمیونزم کہا جائے گا۔ یعنی سوشلزم کے اندر سرمایہ داری نظام کے کچھ اثرات بھی باقی رہیں گے، اور محترم علی عباس جلال پوری کے الفاظ میں سوشلزم کے اندر انسان کو اس کی محنت کے مطابق صلہ ملتا ہے، تو اس صلے میں اونچ نیچ رہے گا، ٹھیک ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، لیکن محروم کوئی نہیں رہے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی سرمایہ داری میں، جاگیرداری میں کون محروم رہتا ہے کون نہیں رہتا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یہ کہ محروم کوئی نہیں رہے گا۔ لیکن سوشلزم کے اندر ہر شخص کو اجرت ملے گی، ہر شخص کو ملے گا اس کی ضروریات کی چیزیں اس کی زندگی کی، لیکن اس کی محنت کے مطابق۔ جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کمیونزم یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق ملے گا، اور یہ بالکل آخری مرحلہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت مختصر اور بہت عامیانہ سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے اندر سمجھنے کے لیے فرق، اور یہ ہمارا اپنا پیش کردنی ہے، یہ خود مارکس کی کچھ تحریروں میں موجود ہے، لینن نے اس کو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ اس کو لکھا ہے۔ مثال کے طور پر جو لینن نے اپنی کتاب کے اندر ایک جگہ انہوں نے یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ جس کو ہم سوشلزم کہتے ہیں وہ کیا ہے، وہ کمیونزم کا مرحلہ اول ہے، اور جو اس کی کیا کہنا چاہیے، جو کمیونزم ہے وہ اس کا نقطۂ انتہا ہے۔ لیکن اب یہ اصطلاحات عام۔ ایک اور چیز ہمارے ہاں جو مارکسی دوست ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو دنیا کے اندر سوشل اسٹیٹ کا جو تصور آیا ہے، ٹھیک ہے، فلاحی ریاست کا جو تصور ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے یا ان کا یہ سمجھنا ہے کہ یہ در حقیقت سوشلزم یا کمیونزم کے انقلاب کے راستے کو روکنے کے لیے ہے، کہ یہ بتانے کے لیے کہ بھائی دیکھو ایک اسٹیٹ ہے، وہ اپنے کمتر لوگوں کو یا کمزور لوگوں کو یا جو اپنے محنت سے زیادہ اپنی ضروریات کی تکمیل کی صلاحیت جن میں نہیں ہے، ان کے لیے دیکھیں جی اسٹیٹ کچھ کرتی ہے، لیکن کتنا کرتی ہے تو کہتے ہیں یہ آٹے میں نمک کے برابر کرتی ہے، اور اس سے یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے اب اس سوشلزم یا کمیونزم کی ضرورت نہیں۔ تو یہ آج چونکہ حضرت کارل مارکس کی برسی کا دن تھا آج، تو میں نے چاہا کہ تھوڑی سی اس پہ گفتگو ہو۔ امید ہے ہماری گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔